بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو اس وقت فوجی بغاوت کی بنیاد بنی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ بھی باہر نکل آیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست پاکستانی فوج کو بہت پیچھے لے آئی تھی، جس کا ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ناظرین کرام، کچھ واقعات اور حالات اس طرح واقع ہوئے کہ بھٹو نے کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن کو بھی فارغ کر دیا، کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دل سے اتر گئے تھے اور ان کو ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ چنانچہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کی بجائے اپنے کسی اور ساتھی سے ٹائپ کروا کر جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد میں انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر سے گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا، تاکہ جنرل گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل وہی سٹوری ہے جو کہ 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف نے بھی رچانے کی کوشش کی تھی۔ تو واپس ہم بھٹو کی طرف آتے ہیں۔ اس فیصلے سے مخالفت کرنے والے ممکنہ کچھ عہدیداروں کو اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک جلسہ اس مقصد کے لیے منعقد کر لیا کہ اس معاملے میں کہیں بھٹو کو عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھا ہے کہ 26 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم اور متعدد سینئر صحافیوں کو عشائیہ پر مدعو کیا۔ عشائیہ کا وقت 8 بجے تھا، لیکن بھٹو خود وہاں بہت لیٹ پہنچے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیختے ہوئے کہا کہ تم سب چمچے چیلے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرتے رہو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا۔ رات گئے وزیر اعظم کی سیکورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے اسکندر نے اس معاملے میں مداخلت کی کوشش کی تو انہیں بھی بہت مارا پیٹا گیا۔ ناظرین، جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست دکھائی، جس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں لکھا، کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کر دی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمرڈ کور کا تنخواہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا،
बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की सवाने उमरी में लिखा है कि जनरल ज़िया ने कभी ये तासुर नहीं दिया कि वो फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे और उनके बारे में ये कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे कि भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि कहीं भुट्टो उनको अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा महसूस ना करें, ज़ियाउल हक ने जल्दी से जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। चुनाचे थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। चुनाचे नाजरीन, इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोलियां तो चलाईं और हुक्म की तामील भी की, लेकिन उन्होंने हुजूम के सर के ऊपर से फायरिंग की। भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालफिन से मुज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल करना था। भुट्टो के नुक्ता नज़र से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान ने उसे दूसरी नज़र से देखा। उनके ख्याल में भुट्टो के इस इकदाम से जाहिर हुआ कि वो कमज़ोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं है। तमाम तर मुखालफत के बावजूद 7 मार्च 1977 को भुट्टो ने आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नताइज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 नशिस्तों में से 155 नशिस्तें मिलीं, जबकि हिज़्ब मुखालिफ की पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर तशहीर के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिल सकीं। सन 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जब मकबूलियत के उरूज पर थी, उस वक्त सिर्फ 39% वोट हासिल कर सकी, जबकि इन इंतखाबात में उनका वोट 55% हो गया था और इसमें भुट्टो के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद उन्हें सिर्फ 39% वोट मिल सके। इंतखाबात के बाद के माहौल का जिक्र करते हुए कौसर नियाजी मरहूम अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखते हैं कि वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर हफीज़ पीरज़ादा, रफ़ी रज़ा और अपने 2 दोस्तों के साथ भुट्टो बैठे थे। पीरज़ादा की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि हफीज़ कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी। उनका जवाब था 30 या 40 पर। इस पर भुट्टो ने कहा कि क्या हम अपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए नहीं कह सकते? हम इन नशिस्तों पर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करेंगे। नाजरीन, भुट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हों। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले PNA के उम्मीदवार को एक और नशिस्त लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्हें यह भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। उन्होंने पेशकश को कबूल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजाते नामजदगी दाखिल ना कर सकें। हफीज़ पीरज़ादा ने उन्हें बताया था कि इंतखाबात में गड़बड़ इस वाक़े से शुरू हुई थी। भुट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भी ये यकीन दहानी चाहिए थी कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा ना हो। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब में लिखा है कि भुट्टो के एक मुशीर राजा अनवर ने फौजी बगावत से ज़रा पहले भुट्टो और जनरल टका खान के माबैन एक मुलाकात हुई थी। भुट्टो ने टका खान से कहा कि जनरल, आपको याद है कि आपने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी। अब आपको इतराफ़ करना पड़ेगा कि मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमनो अमान का बहाना बनाकर अब तक इक़्तिदार संभाल चुका होता। मगर 7 घंटे बाद ही ज़ियाउल हक ने भी वही किया। गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने
گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ مولوی مشتاق حسین جو کہ 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے، بھٹو کے ساتھ اپنی پرانی دشمنی رکھتے تھے۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کر دیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھ جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے کٹہرے میں کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ فروری 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس پر یہ بھی سوالات اٹھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود بھی نہیں تھے۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، مگر اسے اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مرلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف روس اور چین کے صدور کے علاوہ سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے۔ ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ بطور فوجی آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آ پکڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست پر پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دے کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو کی ایک بہن شہربانو کی جانب سے رحم کی اپیل دائر کی گئی، مگر 1 اپریل 1979 کی شام جنرل ضیاء نے سرخ سیاہی سے یہ 3 الفاظ لکھ دیے: پیٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی کہ اپیل مسترد کی جاتی ہے، اور اس طرح پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، لائک کریں، نئے دوست چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ویل ان ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں۔